بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی امینہ وحبیبہ وخیارتہ من خلقہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفیٰ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیم ابن الزہرا بقیت اللہ وآیتہ الکبریٰ ولعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ العظیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان اور پھر ماہ رمضان میں شبہائے قدر، یہ ایک پروردگار کی طرف سے اپنے بندے کو موقع کہہ لیجئے یا بہانہ کہہ لیجئے عطا کر رہا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے قریب ہو جا۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا اور اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی کہ شب قدر قرب الہی کا ذریعہ، موضوع ہی سے واضح ہے کہ پہلا مرحلہ خود قرب الہی یعنی کیا، مفہوم قرب الہی ہم اور آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ اللہ سے قریب ہونا یعنی کیا، اور پھر اس کے بعد شب قدر قرب الہی کا ذریعہ۔ اللہ سے قریب ہونا یعنی کیا، کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا ایسے ہے کہ جیسے ہم آپ سے قریب ہوتے ہیں اور آپ ہم سے قریب ہوتے ہیں، یعنی کوئی جسمانی قربت کا تصور ہے کہ جیسے میں آپ سے قریب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مجھ سے قریب ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ پروردگار جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، وہاں قرب جسمانی کا تصور نہیں ہے، وہاں قرب معنوی کا تصور ہے، وہاں قرب روحانی کا تصور ہے۔ وہاں ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں آپ سے قریب ہوں، اس کا لازمہ کیا ہے؟ جب میں آپ سے قریب ہوں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ بھی مجھ سے قریب ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو آپ سے قریب ہوں، آپ مجھ سے قریب نہیں ہیں۔ کوئی اس طرح سے شکایت کر سکتا ہے میں آپ سے قریب تھا لیکن آپ مجھ سے قریب نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے؟ بھئی جب میں آپ سے قریب ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مجھ سے قریب ہیں۔ اگر میں مثلاً آپ سے چند سینٹی متر دور ہوں، معذرت فارسی میں متر کہتے ہیں، کہیں آپ سمجھیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، کیونکہ اتنا زبان پر عادی ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ چند میٹر میں آپ سے دور ہوں تو اس کا لازمہ کیا ہے کہ آپ بھی اتنی ہی میٹر آپ مجھ سے دور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرب جسمانی ہے، لیکن قرب روحانی اس طرح سے نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک طرف سے قریب ہو اور دوسری طرف سے قربت نہ ہو۔ مثلاً کیا،
میں اپنے بچوں کے لیے مثال دوں تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے. ماں اپنے بیٹے سے قریب ہے، لیکن بیٹا اپنی نالائقیوں کی بنیاد پر اپنے ماں سے قریب نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی ممتا، ماں کی محبت مادری وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بیٹے سے قریب رہے، لیکن بیٹا اپنی نالائقیوں کی بنیاد پر، بیٹا اپنی نافرمانیوں کی بنیاد پر ماں سے دور ہے. اسی طریقے سے پروردگار اپنی ستاریت کی بنیاد پر، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے. تم خدا کو مانو یا نہ مانو وہ تمہارے قریب ہے. تم اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کرو یا نہ کرو وہ تمہارے قریب ہے، تمہارے ساتھ ہے. لیکن اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ہو. یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے ہو معکم اینما کنتم، تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے، تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ قرب جسمانی کا لازمہ ہے کہ جب میں تم سے قریب تو تم بھی مجھ سے قریب. لیکن قرب معنوی میں یہ نہیں ہے، دونوں طرف سے ساتھ درکار ہے. ممکن ہے کہ پروردگار ہم سے قریب ہو، بلکہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی پروردگار سے قریب ہوں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمیں کوشش کرنی پڑے گی وہ شرائط جو دین نے دیے، وہ شرائط جو احکام نے بیان کیے، وہ شرائط جو اہل بیت کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں، ان شرائط پر زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر کے ہم پروردگار سے قریب ہوں گے. اور جو قرآن کہہ رہا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے، یہ قرب عمومی ہے کہ جہاں پر خدا تمہارے ساتھ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ہو. یہ قرب عمومی ہے، یہ معیت عمومی ہے. اور ایک قرب اور معیت خصوصی ہے کہ جہاں پر خدا بھی تمہارے ساتھ ہے تم بھی اس کے ساتھ ہو. اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. خدا تمہارے ساتھ ہے. کب؟ اگر تم نمازوں کو قائم کرو، اگر تم زکوٰۃ دو، اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اگر تم میرے رسولوں کی مدد کرو، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو. پروردگار یہ اگر کی قید کہاں سے آ گئی؟ بھئی جب تو نے کہہ دیا ہوا معکم اینما کنتم، تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے، تو پھر یہ اگر کے معنی کیا ہیں؟ اگر یہ تو خدا تمہارے ساتھ، اگر یہ تو خدا تمہارے ساتھ، اگر یہ تو خدا تمہارے ساتھ. یہ اگر کی منزل کہاں سے آ گئی؟ وہ تو بغیر اگر کے ہمارے ساتھ تھا. کہ جو بغیر اگر کے تمہارے ساتھ ہے وہ قرب عمومی کی منزل ہے کہ جہاں پر خدا تم سے قریب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم بھی اس سے قریب ہو. لیکن جہاں قرب خصوصی کی منزل ہے وہاں اگر کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے اگر تم نمازوں کو قائم کرو تو خدا تمہارے ساتھ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں خدا بھی تمہارے ساتھ ہے تم بھی اس کے ساتھ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اگر یہاں تک میری بات پہنچ گئی ہو تو میں ایک قدم بڑھ کر کے ایک اور لفظ کہنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو، ہماری زندگی کا پورا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروردگار سے قریب کر لیں، یعنی قرب خصوصی کی منزل پر اپنے آپ کو پہنچا دیں کہ جہاں پر وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، جبکہ وہ تو ہم سے قریب ہے. قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. یا یعلم بین المرء وقلبہ، اس طرح سے بھی ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. پروردگار تم اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے. اتنا قریب ہے پروردگار. بھئی جب اتنا قریب ہے پروردگار، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے کوئی ایک حکم عبادی بتا دیجئے کہ جو قربتاً اللہ کی شرط سے ہٹ کر قبول کروا لیجئے. میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، میں روزہ رکھتا ہوں
قربتاً الی اللہ. بھئی کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تو پہلے ہی سے قریب ہے، اور قریب نہیں ہے، اقرب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے. تو جب وہ قریب ہے تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے. کتنا قریب ہونے کے لیے؟ وہ تو پہلے ہی سے قریب ہے. جو پہلے ہی سے قریب ہے اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اور ایک مسئلہ نہیں، جتنے بھی مسائل آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، بغیر اس شرط کے قربتاً الی اللہ کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی سے قریب ہے. کہ وہ جو قریب ہے وہ قرب عمومی ہے، کہ خدا تم سے قریب ہے، لیکن تم ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے قریب ہو. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، یہ قرب خصوصی کی منزل ہے کہ میں نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو اس اعتبار سے قریب کر لوں کہ وہ بھی مجھ سے قریب اور میں بھی اس سے قریب. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ دوسری منزل. اچھا کیا کریں کہ اللہ سے قریب ہو جائیں؟ جسمانی اعتبار سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں آپ سے قریب ہو جاؤں، بات واضح ہے، لیکن اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ میں بات کو پہنچانا تو آسان ہے، لیکن ان کے مفاہیم کو درک کرنا بہت مشکل ہے. کہ جو جسم و جسمانیات سے منزہ ہے اس سے قریب ہونا یعنی کیا مطلب؟ اور آپ یقین کیجئے گا، یہ موضوع بہت طولانی ہے، اس کو میں جلدی سے سمیٹنا چاہتا ہوں. آپ یقین کیجئے گا جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، اور اس کے بعد جتنے بھی اوصیاء آئے، جتنے بھی امام آئے، جتنے بھی ہادی آئے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے قریب کریں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. آدم بھی اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے قریب کریں، نوح بھی اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے قریب کریں. 1,24,000 انبیاء سب اسی لیے آ رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ سے قریب کر لیں. اور اس کے بعد جتنے امام آئے اسی لیے آئے کہ لوگوں کو اللہ سے قریب کر لیں. اللہ سے قریب کر لیں یعنی کیا؟ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ سے قریب کر لیں یعنی کیا؟ کیا کریں؟ کیا کریں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں؟ بس میں جلدی سے جواب دے رہا ہوں اور پھر دوسری منزل پر آنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو، اللہ سے قریب ہونا یعنی اپنے اندر اوصاف الہی کو پیدا کرنا. وہ صفات جو پروردگار کی ہیں ان صفات کو اپنے اندر جاگزی کر لینا، اور جتنی صفات الہی بندے میں جاگزی ہوتی جائیں گی اتنا پروردگار سے قریب ہوتا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جتنی اوصاف، جتنی صفات جو پروردگار عالم کی آپ گنتے چلے جائیے. اور ابھی آپ شبائے قدر میں جو جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ پڑھتے تو سب ہیں، کبھی اس پہ غور کیا کہ یہ ہے کیا؟ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہے. 1000 نام اور اوصاف ہیں جو پروردگار کے گنوائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 1000 اسما یا 1000 نام یا اوصاف جو بھی آپ کہیں، وہ ہیں جو دعائے جوشن کبیر میں گنوائے جا رہے ہیں. اور ہر 10 نام کے بعد آپ ایک دعا کرتے ہیں. دعا صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ نام گنوائے جا رہے ہیں. پروردگار یہ ہے، پروردگار یہ ہے، پروردگار یہ ہے. یا مثلا یا من یقبل من التوبہ، پروردگار کون ہے کہ جو اپنے بندے سے توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ اس کا ایک نام ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے. ہر 10 نام کے بعد آپ کہتے ہیں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. پروردگار ہمیں جہنم سے نجات دے دے. اور انسان جتنے بھی احکام الہی ہیں ان پر عمل کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ پروردگار سے قریب ہو جائے. قریب ہو جانے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ جنت ہے.
اور آپ ہر 10 نام کے بعد کہتے ہیں خلصنا من النار یا رب، خلصنا من النار یا رب، پروردگار مجھے جہنم سے نجات دے دے، پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے، یعنی بالفاظ دیگر مالک جہنم سے مجھے دور کر دے، اپنے آپ سے قریب کر دے۔ یہی تو مطلب ہے اس کا، یا کچھ اور مطلب ہے؟ اور انشاءاللہ کہ آج بھی شب 21 بھی اور شب 23 بھی انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ مثلا نوجوان کہیں کہ اپنے دوست سے تم پہنچے ہو، بتاؤ کون سے فراز پر پہنچے ہیں۔ یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ایک ایک فراز پڑھنے کے قابل ہیں، اور اس غرض سے پڑھیے کہ کیا کیا پروردگار کی صفات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ اوصاف الہی کو اپنے اندر جاگزی کرے۔ جب تک پروردگار کی صفت سے واقف نہیں ہوگا، صفت الہی کو اپنے اندر کیسے اتارے گا؟ جب مجھے یہی نہیں پتا کہ پروردگار کی صفت کیا ہے، تو میں کیسے اپنے اندر صفت کو جاگزی کروں گا؟ مثلا پروردگار کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندے سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی خطا کر دے، کوئی غلطی اس سے ہو جائے، تو پروردگار مشتاق رہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں واپس آئے اور مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ اب بات آئیے تو میں ایک جملہ اور کہوں میرے عزیزو، کبھی پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 40 سال گناہوں میں ڈوب گئے، کوئی بات نہیں، یہاں تک ہے روایت میں اتنا تم نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو لیا ہے، کوئی بات نہیں، مایوس نہ ہو۔ ہماری رحمتوں کا، مغفرتوں کا، برکتوں کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ سچے دل سے ہماری بارگاہ میں واپس آ جاؤ، ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اچھا توبہ ہے کیا؟ میں بچے بیٹھے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ توبہ کیا ہے؟ آپ نے جو ڈرائنگ بناتے ہیں، ڈرائنگ بنائی، باپ نے آ کر، ماں نے آ کر کے دیکھا، کہا کہ نہیں یہ غلط بنائی ہے، اس کو مٹاؤ۔ بچے نے اس کو ربڑ سے مٹا دیا۔ کیا کیا آپ نے؟ غلط ڈرائنگ جو بنا دی تھی اس کو آپ نے ربڑ سے مٹا دیا۔ تو یہ جو ربڑ سے آپ مٹا رہے ہیں اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے آپ نے جو اپنی غلط تصویر بنا دی ہے۔ اب میں ایک اور بات جلدی سے عرض کروں تاکہ بات تشنا نہ رہ جائے۔ میرے عزیزو، انسان کی 2 تصویریں ہیں۔ ایک تصویر وہ ہے کہ جو انسان خود بناتا ہے، اور ایک تصویر مالک نے بنائی ہے۔ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصویر کون سی ہے؟ یہ وہ تصویر ہے جو مالک نے بنائی ہے۔ اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ کس کو کیسا بنایا ہے، کس کو لمبا بنایا ہے، کس کو چھوٹا بنایا ہے، کس کو موٹا بنایا ہے، کس کو پتلا بنایا ہے، کس کو گورا بنایا ہے، کس کو کالا بنایا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، مالک نے ہمیں جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، صورکم، اس سے پہلے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے جیسا چاہا ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بنا دی۔ بِأَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ، جس صورت میں چاہا تم کو مرتب کر دیا۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کتنا خوبصورت تم کو بنایا ہے۔ اور جب انسان کو بنا لیا تو آواز دی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ بہترین پیدا کرنے والا۔ تو ایسی محبتوں والا خالق، ایسی عظمتوں والا خالق جو اپنے بندے کو اتنا چاہتا ہے۔ تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا، ایک تصویر وہ ہے جو مالک نے بنائی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک تصویر وہ ہے جو ہم نے اور آپ نے خود بنانی ہے۔ اور وہ تصویر کون سی ہے؟ وہ تصویر ہمارے کردار کی تصویر ہے، وہ ہماری روح کی تصویر ہے۔ یہاں پر پروردگار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مالک نے ہمیں اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے جیسی چاہیں تصویر بنا دیں۔ اب یہ انہی آیات کے میں اگر آپ جا کر کے تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں گے، مجموع البیان میں پوری روایت موجود ہے، لیکن میں چونکہ موضوع سے باہر ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ جو میں نے مثال دی ہے ڈرائنگ والی وہ بات واضح ہو سکے۔ کسی کی تصویر، روایت کہتی ہے چونٹیوں کی صورت قیامت کے دن اٹھیں گے، کچھ چیتے کی صورت اٹھیں گے،
کچھ مختلف جانوروں کی صورت میں محشور ہوں گے. یہ کیا ہے بھئی؟ جیسا تمہارا اس دنیا میں کردار تھا اس کردار کی بنیاد پر تمہاری تصویر بن رہی تھی، اسی کردار کی بنیاد پر تمہاری تصویر بن رہی تھی. اب یہاں پر میں جلدی سے ایک مثال کے ذریعے واقعے کو عرض کروں. امام سجاد علیہ السلام مکے میں حج کے زمانے میں امام کا چاہنے والا خوش ہے کہ مولا ماشاءاللہ سے اس سال مکہ چھلک رہا ہے، کتنا مجمع ہے، حاجیوں سے مکہ بھرا ہوا ہے. کہ خیریت؟ کہ مولا دیکھیے تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. کہ دیکھو گے؟ روایت ہے کہ اشارہ کیا، اب جو اس نے دیکھنا شروع کیا تو کعبے کے گرد کچھ انسان ہیں جو طواف کر رہے ہیں، اور باقی تو کیا مولا نے سب کو جانور بنا دیا؟ نہیں، جانور تو نہیں بنایا. پھر کیا کیا؟ کہ جو تصویر انہوں نے خود بنائی تھی اس تصویر کو امام نے اپنے چاہنے والے کو دکھایا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے. جو تصویر انسان خود بنا رہا تھا وہ تصویر دکھائی ہے. تو جو تصویر ہم اپنے کردار کی بنا رہے ہیں، کوئی چونٹیوں کی صورت اٹھے گا، کوئی چیتے کی صورت اٹھے گا. چیتے کی صورت کیوں اٹھے گا؟ اس کے اندر غیظ و غضب پایا جاتا تھا. ہر وقت ماتھے پر بل پڑا ہے، بچے اپنی کوئی بات نہیں کہہ پا رہے، زوجہ اپنی کوئی فرمائش نہیں کر پا رہی. یہ حال ہے. تو ایسا انسان چیتے کی صورت اٹھے گا، ہر وقت غیظ و غضب کے عالم میں. کچھ لوگ چیونٹیوں کی صورت اٹھیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ افراد ہیں جو زمین پر اکڑ کے چلتے تھے، تکبر ان کے اندر پایا جاتا تھا، متکبرانہ انداز سے لوگوں سے ملا کرتے تھے. ان کو مالک چونٹیوں کی صورت اٹھائے گا. پروردگار ان کو چونٹیوں کی صورت کیوں اٹھائے گا؟ تکبر سے چونٹی کا ارتباط کیا ہے؟ چونٹی کا تکبر سے رابطہ کیا ہے؟ کہ ہم اس لیے ان کو چونٹیوں کی صورت اٹھائیں گے، جب یہ روز قیامت لوگوں کے پیروں سے روندے جائیں گے تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کون سی تصویر ہے؟ یہ وہ تصویر ہے جو ہم نے خود بنائی ہے. اچھا بنا دی، 30 سال 40 سال غلط تصویر بنا دی. ہم تمہیں ایک ربڑ دے رہے ہیں، ہم تمہیں ایک پاک کن دے رہے ہیں. جیسے بچے نے ایک ڈرائنگ بنائی، کوئی نقاشی اس نے غلط بنا دی، آپ نے اس کو ربڑ پکڑا دی، بیٹا اس کو مٹاؤ، صحیح سے بناؤ. بچہ اس کو مٹا کر صاف کر کے دوسری بنا دیتا ہے. یہ ربڑ کیا ہے؟ یہ وہی پاک کن ہے کہ جو غلط تصویر بچے نے بنا دی ہے اب وہ اس کو مٹا کر دوسری تصویر بنا دے گا کہ ہاں اب تم نے صحیح بنائی ہے، اب تم نے تصویر اچھی بنائی ہے. تو یہ ربڑ کا کام کر رہی ہے کہ جو بچہ، اچھا ایک بات بتائیے، جو بچہ ربڑ سے اپنی غلط ڈرائنگ جو اس نے بنائی تھی مٹا دی، جب وہ مٹا رہا ہے تو اس کا نقش کاغذ پر باقی رہتا ہے یا مٹ جاتا ہے؟ بالکل اس کا اثر باقی رہتا ہے یا مٹ جاتا ہے؟ اس کا اثر باقی رہتا ہے، یعنی مکمل صاف نہیں ہوتی ہے. جب وہ مٹاتا ہے تو ہلکا سا نقش چھوٹ جاتا ہے. لیکن پروردگار کہتا ہے کہ ہم تمہیں ایسی ربڑ دیں گے کہ جب تم نے جو غلط تصویر بنائی ہے جب وہ مٹاؤ گے تو ہم تمہارے کردار کا، غلط کردار کا نقش ایسے محو کر دیں گے کہ کبھی اس کا اثر باقی نہ رہے گا. اور اس پاک کن اور اس ربڑ کا نام ہے توبہ. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک انسان ہے کہ جس نے اتنی غلط تصویر بنائی، اتنی غلط تصویر بنائی بنانے والے نے کہ لجام فرس حسینی پر ہاتھ پہنچ گیا. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنی غلط تصویر بنائی ہے. اتنی غلط تصویر بنائی ہے کہ اگر اسی تصویر کو ہم دیکھتے رہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سیدھا جہنم میں ہے. لیکن جب اس نے توبہ کی اور قدم حسینی پر آ کر کے معافی مانگی تو وہ نقش ایسا مٹا کہ باقی نہ رہ گیا. جب بھی لفظ حر ہمارے سامنے آتا ہے تو علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے. اتنا رحیم ہے پروردگار. سچے دل سے توبہ کر لو. تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں اس میں 1000 نام ہیں. پروردگار کی صفات ہیں جو گنوائی جا رہی ہیں. جب تک ہم ان صفات کو گنیں گے نہیں،
ان صفات پر توجہ نہیں کریں گے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے وہ صفت ہمارے اندر کیسے جاگوزی ہوگی؟ اور جب تک صفت ہمارے اندر جاگوزی نہیں ہوگی تو ہم پروردگار سے قریب ہی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ صفت کو اپنے اندر اتارنا یعنی پروردگار سے قریب ہو جانا، کوئی اور دوسرا تصور نہیں ہے۔ جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب اس لیے آ رہے ہیں کہ انسان کو پروردگار سے قریب کریں یعنی کیا؟ اوصاف الہی اس کو بتائیں تاکہ وہ اوصاف الہی اپنے اندر اتارے۔ پروردگار کریم ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی کریم ہو۔ پروردگار رحیم ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ رحیم ہو، یعنی میری صفات کا مظہر بن جائے، اس کے علاوہ کوئی اور کمال نہیں ہے۔ ہمارا کل کمال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اوصاف الہی کو جاگزیں کریں، یہ ہے قرب الہی۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ شب قدر سے قریب ہو رہے ہیں۔ شب قدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور پھر اس کے بعد مجھے اس سے بحث نہیں ہے، اس جملے پر غور کیجئے گا۔ میں بچوں کے لیے ایک بات اور عرض کروں، علمی بھی ہے اور کام آنے والی بھی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ پہلی وحی پیغمبر پر کب نازل ہوئی؟ کب نازل ہوئی؟ 27 رجب کو۔ اور آخری وحی کب نازل ہوئی؟ ذی الحجہ کے مہینے میں، غدیر کے دن۔ تو نہ پہلی آیت ماہ رمضان شب قدر میں اتر رہی ہے، نہ آخری آیت شب قدر میں اتر رہی ہے۔ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کو کیسے جمع کریں گے؟ تو یہاں پر علماء نے تفسیر کی کہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک نزول دفعی جو ایک ساتھ پورا قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے، دفعتاً پیغمبر پر پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب قدر کی رات ہے، یعنی پورا قرآن شب قدر میں قلب پیغمبر پر نازل ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ قرآن کا نزول دفعی ہے، اور ایک قرآن کا نزول ترتیبی اور تدریجی ہے، یعنی موقع کے حساب سے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ اے پیغمبر اس وقت یہ والی آیت، اے پیغمبر اس وقت یہ والی آیت، اے پیغمبر اس وقت یہ والی آیت۔ یہ کون سا نزول ہے؟ یہ نزول تدریجی ہے۔ تو ایک قرآن کا نزول دفعی ہے جو دفعتاً قلب پیغمبر پر نازل ہوا، اور ایک قرآن کا نزول تدریجی ہے جو تدریجاً وقتاً فوقتاً مرحلہ بمرحلہ آیت بآیت پیغمبر پر نازل ہو رہی ہے۔ جیسا موقع تھا ویسی آیت نازل ہوئی، یہ نزول تدریجی ہے۔ لیکن ہماری اس سے بحث نہیں ہے، نزول دفعی سے بحث ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ یہ وہی لیلۃ القدر ہے کہ جو تم جانتے ہو۔ دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے یعنی کیا؟ کون ہے جو اس جملے کو محسوس کر سکے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اچھا، 1000 مہینے کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو کتنا بنے گا؟ اچھا، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ لامحدود بہتری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
نہیں بیان کیا جا رہا کتنی بہتر ہے. 1000 مہینے نہیں، اس سے بہتر. 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کیلکولیٹ کیجئے آپ. 83 سال کم سے کم، 83 سال، یعنی انسان کی پوری عمر. بلکہ یہ بھی نہیں کہ اب تو اور عمر گھٹتی جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 83 سال کا انسان، یعنی ایک عمر ہے پوری باقاعدہ، اس کے برابر نہیں ہے. اس سے بہتر ہے شب قدر. اچھا فرق کیا ہے ظاہری طور پر؟ آج جو رات آنے والی ہے، یہ میں رک رہا ہوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آج جو رات آنے والی ہے، کل جو رات گزری ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کل جو رات گزری ہے وہ بھی 12 گھنٹے کی ہے، آج جو رات آئے گی وہ بھی 12 گھنٹے کی ہے. کوئی فرق ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اس رات کو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے یعنی کیا؟ میں یہ بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سوال بچوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے علاوہ اگر کوئی پوری زندگی صلوات پڑھے وہ ایک طرف، اس رات میں ایک مرتبہ صلوات پڑھے وہ ایک طرف. اگر کوئی اس رات کے علاوہ پوری زندگی اپنے آپ کو پروردگار سے قریب کرنے کی تگ و دو میں لگا رہے، پوری عمر لگا رہے، وہ ایک طرف. لیکن اس رات میں ذرا ایک لمحے کے لیے فکر کر لے کہ میں اپنے مالک سے قریب ہونا چاہتا ہوں، وہ ایک طرف. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور ایک اور بات کہوں، پوری زندگی یا علی کہتا رہے وہ ایک طرف، اور اس رات میں صرف ایک مرتبہ یا علی کہے وہ ایک طرف. اب میں یہاں پر ایک واقعہ جلدی سے پڑھ دوں. ایک عارف گزرے ہیں، تہران کا واقعہ ہے. عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب انسان کبھی عبادت کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ اس کے اوپر وجہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے. ہم جیسے افراد اس عبادت کے مزے کو، یعنی نماز شب کی چاشنی کو درک نہیں کر سکتے. ایک وجد کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، ایک حال کی کیفیت ان پر نمودار ہوئی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب دعا پوری ہو جائے گی. تو جب یہ لمحہ آیا تو پروردگار سے خطاب کیا، پروردگار کچھ تو دکھا دے، کتنے برسوں سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، کچھ دکھا دے. تو آواز قدرت آئی، کیا دیکھو گے؟ اچھا ہم اور آپ ہوتے تو کیا کمرہ چھوڑ کے بھاگ جاتے، لگتا ہے کوئی جن بھوت آ گیا ہے. لیکن چونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ تھا، کا مالک دیکھیں گے دکھا. اس کے بعد نہ زمین دکھ رہی ہے، نہ چھت دکھ رہی ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار نہیں دکھ رہی. جہاں نظر پڑتی ہے آسمان کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ، کونین کا ذرہ ذرہ، ایک ہی آواز آ رہی تھی، بے علی بے علی بے علی بے علی. اور آج جب شب قدر میں آپ قرآن سر پر رکھ کے بے علی کہیں گے تو لطف آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی پروردگار کس طریقے سے ہمیں بہانے فراہم کر رہا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے قریب ہو جا، اے میرے بندے مجھ سے نزدیک ہو جا. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی جو انسان پوری زندگی کوئی کام کرے وہ ایک طرف ہے، اس رات جو کوئی اللہ کے لیے ایک کام کر لے وہ ایک طرف ہے. اہمیت ہے شب قدر کی، اور پھر شب قدر کی اہمیت ہے، اور پھر شب قدر جس ماہ میں ہے اس ماہ کی ایک الگ اہمیت ہے. بس آخری بات، اس ماہ کی الگ اہمیت ہے. شعبان کا شاید آخری جمعہ پیغمبر خطبہ شعبانیہ کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ.
بالبرکت والرحمت والمغفرہ، مغفرتوں کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایامکم افضل الایام ولیالی ہے افضل اللیالی، جس کے ایام، جس کے دن دوسرے مہینوں سے زیادہ بہتر ہیں، اس کی راتیں ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں دوسری راتوں سے بہتر ہیں، اس کے گھنٹے دوسرے گھنٹوں سے بہتر ہیں۔ قد دعیتم الی ضیافت اللہ، قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی طرف مہمانی کی طرف تمہیں دعوت دی ہے۔ پروردگار تمہارا میزبان ہے، تم پروردگار کے مہمان ہو۔ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ نے اپنا مہمان تمہیں اس مہینے میں بنایا ہے۔ قد جعلتم فیہ الی کرامت اللہ، اللہ نے اس مہینے میں تمہیں کرامت عطا کی ہے۔ پروردگار عالم نے تمہیں اس مہینے میں باعزت بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، کرامت دی ہے۔ کرامت دی ہے یعنی کیا؟ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہاری سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، یعنی غیر اختیاری عمل کا ثواب تسبیح۔ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، اس میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس میں تمہارا عمل مقبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، اس میں جو تم دعا مانگتے ہو وہ مستجاب ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ صیام، کہ جس میں سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، غیر اختیاری عمل ہے۔ بھئی انسان جینے کے لیے سانس تو لیتا ہی ہے، ایک سانس گئی اور ایک سانس آئی، 2 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ہے۔ یہ کس دنوں کی بات ہو رہی ہے؟ شب قدر کی بات نہیں ہو رہی، اور دوسرے ایام کی بھی بات نہیں ہو رہی، درمیان میں ماہ رمضان کی بات ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان میں تمہاری سانس تسبیح کا ثواب، ماہ رمضان میں تمہارا سونا عبادت، ماہ رمضان میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرو گے پورے قرآن کا ثواب۔ یہ کوئی معمولی منزل ہے؟ یہ کیا ہے؟ پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس شب قدر اور ماہ رمضان کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہو جائے۔ ہم نے اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا ہے، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی مغفرتوں کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد کوئی مجھ جیسا انسان اپنے آپ کو پروردگار سے قریب نہ کر سکے، تو پھر پیغمبر کو کہنے کا حق ہے کہ نہیں؟ فَإِنَّ الشَّقِيَّ، وہ انسان شقی ہے کہ من حرم غفران اللہ فی شہر العظیم، شقی ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ گیا۔ کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ اتنی برکتوں کا مہینہ تھا، اتنی رحمتوں کا مہینہ تھا، اتنی مغفرتوں کا مہینہ تھا، اس کے باوجود انسان اپنے گناہوں کی معافی پروردگار سے نہیں مانگ سکا۔ اور اس مہینے میں پروردگار نے، کہ جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے پیکج میں بھی ایک پیکج، شب قدر کی صورت میں دے رہا ہے۔ کتنا کریم پروردگار ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو غرض کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان شب قدر کی اہمیت کو جانے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سے اس طرح سے استفادہ کرے کہ اپنے مالک سے قریب ہو سکے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان ان برکتوں سے، رحمتوں سے اور مغفرتوں سے استفادہ کر لے تو ان اعمال کی جو جزا ہے اور جو ثواب ہے اس کو باقی رکھے۔ یہ سخت مرحلہ، اس پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ مثالوں میں وقت زیادہ لگ گیا، کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ شب قدر کی معنویات کو باقی رکھنا کمال ہے، شب قدر کو درک کرنا پہلا مرحلہ، اور پھر شب قدر کو درک کرنے کے بعد ان معنویات کو آگے باقی رکھنا، یہ دوسرا مرحلہ، بہت سخت مرحلہ ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا اور اس پر بات تمام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے، انسان اپنے جتنے بھی اعمال انجام دے رہا ہے 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دے رہا ہے یا اپنے پروردگار کے لیے انجام دے رہا ہے۔ اگر پروردگار کے لیے انجام دے رہا ہے تو اس کا نتیجہ ایک ہے،
اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دے رہا ہے تو اس کا نتیجہ اور ہے، اور نتیجہ بالکل واضح ہے۔ اگر خدا سے ہٹ کر کسی کے لیے عمل کوئی انجام دے رہا ہے تو وہ فنا ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا، لیکن اگر پروردگار کے لیے انجام دے رہا ہے تو وہ باقی رہے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلو من علیہا فان کلو شیء ہالک، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو ہلاکت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الجلال والاکرام، پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دیا تو لوگ تو مٹ جائیں گے، لوگ تو باقی نہ رہیں گے، کیونکہ تم نے عمل ان کو دکھانے کے لیے انجام دیا تھا تو تمہارا عمل بھی مٹ جائے گا۔ لیکن اگر تم نے خدا کو دکھانے کے لیے انجام دیا تو جب تک خدا باقی ہے تمہارا عمل باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا برحمتک یا ارحم الراحمین۔